اللہ کے نام میں واقعی ایسی مٹھاس ہے. اللہ کے نام کے اوپر کی کتنی عجیب صفات اور معارف ہیں. اس پر محدثین نے پوری کتابیں لکھی ہیں اللہ تعالیٰ کے نام کی، جو معارف ہیں اس کے اوپر. چنانچہ چند ایک آپ بھی سن لیجئے. ایک تو یہ کہ ندا کے تمام حروف میں سے صرف یا کا حرف اللہ کے نام پر داخل ہو سکتا ہے، باقی حروف کے ساتھ اللہ کو منادہ بنانا جائز نہیں. اس کی وجوہات ہیں. مثلا یا ایسا حرف ہے جو قریب کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور دور کے لیے بھی بولا جاتا ہے، تو یہ قریب اور بعید دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ایسی ہے کہ وہ انسان کے قریب بھی ہے اور اپنے عظمت و جلال کی وجہ سے بندے سے دور بھی ہے، تو اس میں بھی قرب بھی ہے، بعد بھی ہے. اور چونکہ اس جو ہے حرف ندا کے اندر بھی قرب اور بعد تھا، تو ان صفات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ یا کا لفظ ہی لگایا جاتا ہے. پھر دوسری بات کہ آج تک ماہرین لغات اس بات پر حیران ہیں کہ اللہ رب العزت کا جو یہ نام ہے، یہ عربی ہے یا عجمی، سریانی ہے یا عبرانی، علم ہے یا غیر علم، مشتق ہے یا غیر مشتق. اسی طرح یا کی حقیقت بھی لوگوں کی نگاہ سے مستور ہے. تو چونکہ نام بھی مستور تھا اور یہ حرف ندا بھی مستور ہے، تو مستور کو مستور کے ساتھ مناسبت، اس لیے اللہ کے نام کے ساتھ ہی صرف یا کا لفظ آ سکتا ہے. پھر قرآن پاک میں جتنے بھی منادہ آئے ہیں سب لفظ یا کے ساتھ آئے ہیں. گویا یا تمام حروف ندا میں افضل ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نام اللہ تعالیٰ کے تمام ناموں میں سے افضل ہے، تو افضل کو افضل کے ساتھ جوڑ دیا گیا، الافضل للافضل. پھر یا ایسا حرف ندا ہے کہ جو بہت جس میں تخفیف ہے، چھوٹا ہے، آسانی سے کہا جا سکتا ہے، اور اس کے آخر میں الف ہے جو کہ مد الصوت کے لیے ہے اور مدادہ کے لیے مناسب ہے. چونکہ لفظ اللہ کے ساتھ کثرت سے اللہ کو پکارا جاتا ہے اور کثرت استعمال تخفیف کا تقاضا کرتی ہے، اور لفظ اللہ کے ساتھ یا کو خاص کر دیا گیا، اس میں بھی تخفیف اور اس میں بھی اس کے لیے بھی تخفیف. تمام حروف ندا میں یا ایسا حرف ندا ہے جس کا حذف کرنا جائز ہے. معذوف ہونے کی صورت میں ظاہراً یہ حرف مستور ہوتا ہے اور عملاً و تصرفاً ظاہر ہوتا ہے، یعنی ظاہر بھی ہے مستور بھی ہے. گویا اس حرف کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ کا ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے، الظاہر بھی ہے الباطن بھی ہے، اس مناسبت سے بھی اللہ کے نام کے ساتھ اس لفظ کا حرف کا آنا وہ زیادہ جو ہے وہ بہتر نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ کے نام میں ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اس نام کے جتنے ٹکڑے کرتے چلے جائیں، جو ٹکڑا باقی بچتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نام ہی کی طرف انسان کو دعوت دیتا ہے. مثلا اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، اب اس کو پڑھیں تو کون یاد آتا ہے؟ اللہ یاد آتا ہے. اب اگر کوئی بندہ فرض تو پہلی الف ہٹا دے تو باقی کیا بچتا ہے؟ للہ. تو للہ کس کی یاد دلا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. اچھا ایک اور لام ہٹا دے تو پھر باقی کیا رہ گیا؟ لہو. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ بھی اللہ کی یاد دلاتا ہے. اچھا اگر دوسرا لام بھی ہٹا دیا جائے تو پھر باقی کیا بچ جاتا ہے؟ ہو بچ جاتا ہے. لا الہ الا ہو، وہ بھی اللہ ہی کی طرف انسان کو متوجہ کرتا ہے. کتنا خوبصورت نام ہے. لوگوں کے نام ہوتے ہیں ایک حرف نکال دو باقی نام کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا، بے معنی سا نام ہو جاتا ہے. اللہ آپ کتنے عظیم ہیں، آپ نے اپنے لیے کتنا خوبصورت نام پسند کیا. کوئی بندہ الگ الگ بھی کرتا جائے تو جو بچے گا وہ بھی اللہ کے نام کی طرف ہی انسان کو جو ہے وہ متوجہ کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ کے جتنے باقی نام ہیں وہ سارے کے سارے ایک صفت پر دلالت کرتے ہیں. مثلا الکریم، کرم کی صفت کے اوپر، الجواد، جود کی صفت کے اوپر. تو ہر اسم جو ہے وہ ایک ایک صفت کے اوپر دلالت کرتا ہے.
لیکن اللہ کا نام ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کی طرف اشارہ کرتا ہے. یہ ایسا افضل نام ہے. پھر یہ بھی سن لیجئے کہ لفظ اللہ سے پہلے اگر کوئی لفظ ہے اور وہ مفتوح ہے یا مضموم ہے تو اللہ کا جو لام ہوتا ہے نا اس کو پر پڑھتے ہیں. اس کو تفخیم کہتے ہیں قراء کی زبان میں. یہ تفخیم لفظ اللہ کی جو ہے نا وہ خصوصیت ہے. کسی اور لام میں یہ تفخیم نہیں ہو سکتی. صرف اللہ کے نام کو پر پڑھا جائے گا، اس لیے کہ اللہ کی عظمت کی وجہ سے. اللہ کے نام کے اندر بھی ایسا حسن ہے، اس کے پڑھنے کے اندر بھی انسان کو جو ہے وہ پڑھنے میں بھی مزہ آتا ہے. یہ کیسا پیارا نام ہے. اذان کے شروع میں اللہ اور اذان کے آخر پہ اللہ. ہم اذان دیتے ہیں تو کہاں سے؟ اللہ اکبر، تو پہلا لفظ کیا ہوتا ہے؟ اور جب اذان ختم کرتے ہیں تو لا الہ الا اللہ، تو کہاں پہ ختم کیا؟ اچھا، نماز شروع کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ. تو اللہ کے نام سے نماز کی ابتدا. اور جب سلام پھیرتے ہیں تو پڑھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اللہ کے نام پہ انتہا. تو اذان کی ابتدا اور انتہا اللہ کے نام سے، نماز کی ابتدا اور انتہا اللہ کے نام سے. یہ کیسا پیارا نام ہے. اگر یہ کسی بندے کے دل میں بس جائے تو سوچئے کہ اس بندے کو کتنی نعمت اللہ کے ہاں سے نصیب ہو گئی. اس لیے بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کان میں اللہ کا نام پہنچایا جاتا ہے. جب اذان دیتے ہیں بچے کے کان میں تو اللہ اکبر سے شروع کرتے ہیں، تو سب سے پہلا نام کیا پہنچا؟ اللہ کا نام پہنچا. پھر اللہ کسی دوسرے اسم کی طرف مضاف نہیں ہوتا، جبکہ دوسرے اسماء اس کی طرف مضاف ہوتے ہیں، جیسے عبداللہ، کتاب اللہ. تو اس کی طرف تو مضاف ہو رہے ہیں باقی، لیکن اس کی اضافت کہیں نہیں کر سکتے، چونکہ اضافت نقص کی دلیل ہوتی ہے، اس لیے اس نام کی طرف وہ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ احتیاج سے پاک ہیں، ایسے اللہ تعالیٰ کا نام بھی احتیاج سے پاک ہے. پھر یہ اللہ کا نام پوری کائنات کی جان ہے. ان اللہ عز وجل یقول لاسرافیل اذا سمعت قائلا یقول اللہ اللہ فاخر النفخۃ 40 سنۃ اکراما لقائلها، کہ جب تو کسی بندے سے سنے کہ وہ اللہ کا لفظ کہہ رہا ہے، اس نام کے اکرام کی وجہ سے سور پھونکنے میں 40 سال تاخیر کر دینا. کتنا یہ عظیم نام ہے کہ اس کی وجہ سے پوری کائنات تباہ ہونے سے بچا دی جاتی ہے 40 سال کے لیے. جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں روح پھونکی تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جیسے ہی وہ زندہ ہوئے تو انہوں نے سب سے پہلے اللہ کا نام لیا. ایک اور طلباء کے لیے نکتہ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب حروف ابجد لکھتے ہیں نا، الف کھڑی کھڑی لکھتے ہیں اور با لیٹی لیٹی لکھتے ہیں. تو با فطرتاً یعنی اصلاً وہ لیٹی ہوئی ہوتی ہے، الف کھڑی ہوئی ہوتی ہے اور با لیٹی ہوئی ہوتی ہے. لیکن یہ با جب اللہ کے نام کے ساتھ مل جاتی ہے، اللہ کے اسم کے ساتھ مل جاتی ہے، جیسے بسم اللہ، تو اس میں جو شروع میں با لکھتے ہیں اس کو بھی کھڑا بناتے ہیں. کیوں کھڑا بناتے ہیں؟ اللہ کے نام کی عظمت کی وجہ سے. ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے، اگر با لیٹی ہوئی تھی، اللہ کے نام کے ساتھ جڑی، اللہ کے نام نے اس با کو کھڑا کر دیا. اے انسان، تو بھی دنیا میں پریشانیوں سے لیٹا ہوا ہے، اللہ کے نام کے ساتھ نتھی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ تجھے بھی کھڑا فرما دیں گے، تجھے بھی عزتیں عطا فرما دیں گے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اپنے کاتب کو کہا کرتے تھے کہ جب بسم اللہ لکھنا ہو تو با کو ذرا اونچا کر کے لکھا کرو، جتنا اونچا کر کے لکھو گے اتنا بسم اللہ میں حسن زیادہ ہوگا.
اب اس نام کا ذکر ہم نے کثرت کے ساتھ کرنا ہے. ہمارے ایک بزرگ فرماتے ہیں مومنا ذکر خدا بسیار گو، مومنا ذکر خدا بسیار گو، تابعہ بی درد و عالم آبرو، ذکر کن ذکر تا ترا جانست، ذکر کن ذکر تا ترا جانست، پاکی دل ز ذکر رحمان است. جتنا رحمان کا ذکر کریں گے اتنا ہی دل کی پاکی زیادہ بڑھے گی، دل منور ہوگا. تو آج کی مجلس میں ہم اپنے دلوں میں یہ ارادہ کریں کہ ہم نے اس ذکر کی کثرت کرنی ہے، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے اپنے اللہ کو یاد کرنا ہے اور اپنے دل کو اس نام سے منور کرنا ہے. یہ نام اتنا برکتوں والا ہے کہ حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کا نام محبت سے لے گا، اس ایک عمل کی وجہ سے کبھی نہ کبھی اس کو جہنم سے ضرور نکال لیا جائے گا. تو جس نام میں اتنی برکت ہو کہ ایک دفعہ اللہ کا نام اللہ کثرت سے کوئی لے، ایک دفعہ نام لے تو جہنم سے نکلنے کا سبب بنے گا. اگر بار بار اس نام کو لیں گے اور رٹیں گے تو اللہ کو کتنا اچھا لگے گا. اللہ تعالی ہمیں اپنا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے اکابر خوب ذکر کرتے تھے، بہت زیادہ ذکر کرتے تھے. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ بعض حضرات ستو خشک پھانکتے تھے تو دوسرے بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا اس میں پانی ملا کے کیوں نہیں کھا لیتے؟ وہ کہنے لگے میں نے حساب لگایا ہے، اگر خشک کھائیں تو وقت کم لگتا ہے، پانی ملا کے کھائیں وقت زیادہ لگتا ہے، اور پانی ملانے میں اتنا وقت زیادہ لگتا ہے کہ جس میں 70 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ سکتا ہوں. لہذا پچھلے 20 سال سے میں خشک ستو کھا کے گزارا کر رہا ہوں، جو وقت بچتا ہے اس میں بھی میں اللہ کا نام لے لیتا ہوں. اور ہمارے اکابر تو فرماتے ہیں کہ ہر سانس کے نکلتے آتے اور جاتے اللہ کا نام انسان لے، ہر سانس کے ساتھ اللہ کا نام، ایک سانس بھی اللہ کے نام سے غافل ہو کر نہ گزرے. ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں اس کو وقوف قلبی کہتے ہیں. وقوف قلبی کا مطلب کہ دل ہر وقت اللہ کے ساتھ جڑا رہے، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے ہر وقت دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہے. اور واقعی انسان اس نام کو جتنا کثرت سے لیتا ہے، یہ نام انسان کے دل کے اندر اس طرح بس جاتا ہے کہ پھر انسان بھول ہی نہیں سکتا. بھلانا بھی چاہو بھلا نہیں سکو گے. بھولنے کی بھی کوشش کرے انسان تو اس نام کو بھول نہیں سکتا، ایسا دل میں بس جاتا ہے. چنانچہ شاعر نے کہا روز کہتا ہوں بھول جاؤں انہیں، روز کہتا ہوں بھول جاؤں انہیں، روز یہ بات بھول جاتا ہوں. ایسا یہ نام دل میں بس جاتا ہے کہ بندہ بھولنے کی نیت کرے تو بھول بھی نہیں سکتا. امام ربانی مجدد ثانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس بندے کو فنائے قلب کی کیفیت حاصل ہو گئی، اس بندے کو 1000 سال کی عمر دی جائے اور اسے کہا جائے اس 1000 سال میں تم اللہ کے نام کو بھلا کر دکھاؤ، وہ فرماتے ہیں کہ 1000 سال کوشش کرنے کے باوجود وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہو سکے گا. اب ایسا مقام کہ بھلانا بھی چاہو بھلا نہیں سکو گے. اس لیے ہمارے مشائخ نے لکھا ہے الفانی لا یرد، فانی واپس نہیں لوٹتا.
واقعی جس کو ذکر میں فنا حاصل ہو جاتی ہے پھر غفلت کا نام و نشان وہاں نہیں آتا. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ اگر کوئی پھل پک جائے تو کیا پکنے کے بعد دوبارہ کچا ہو سکتا ہے؟ دوبارہ کچا نہیں ہو سکتا. کوئی بچہ بالغ ہو جائے تو بالغ ہونے کے بعد دوبارہ نابالغ تو نہیں ہو سکتا. اسی طرح جب ذکر میں فنا کا مقام مل جاتا ہے تو بندہ پھر دوبارہ غفلت کی طرف واپس نہیں لوٹ سکتا. تو ہم ذکر کو اتنا کریں کہ اس کو نقطہ فنا تک پہنچا دیں، فنا قلبی کا مقام حاصل ہو جائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ شیطان کے فریب سے محفوظ فرما لے. یہ ذکر انسان کے پاس اسلحہ ہے، ہتھیار ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی فوجی کسی دشمن پر قابو پا لیتا ہے نا تو سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ اس سے اسلحہ چھینتا ہے. جب بھی فوجی کسی کو پکڑتا ہے کیا کہتے ہیں؟ ہینڈز اپ، ہاتھ کھڑے کرو. کیوں ہاتھ کھڑے کرواتے ہیں بھائی؟ اس لیے کہ ہاتھ میں اگر کوئی چیز ہوگی تو نیچے رکھے گا یا نیچے یا اوپر ظاہر ہو جائے گی. تو سب سے پہلے دشمن سے اسلحہ لیتے ہیں. اسی طرح شیطان بھی جب انسان پر حملہ آور ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ انسان کو اللہ کے نام سے غافل کر دیتا ہے، وہ اس کا اسلحہ اس سے چھین لیتا ہے. تو ہم اپنے رب سے غافل نہ ہو، بس یہ ذہن میں رکھ لیں، ہر وقت دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہو. ہمارے مشائخ اتنا اللہ کو یاد کرتے تھے کہ وہ گھنٹوں مراقبے میں بیٹھتے تھے. حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ، انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر پڑھی تھی ایک بزرگ سے. ہمارے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ نے بھی انہی سے تفسیر پڑھی تھی. ان بزرگوں کو اللہ رب العزت نے نقشبندیہ سلسلہ میں بہت زیادہ جو ہے وہ ذکر کی توفیق عطا فرمائی تھی. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، وہ اتنا ذکر کرتے تھے کہ عشاء کے بعد مراقبہ کرواتے تھے جس کی اختتامی دعا نہیں ہوتی تھی. ہم بڑے حیران ہوئے کہ عشاء کے بعد مراقبہ کرواتے تھے اور اس کی اختتامی دعا نہیں ہوتی تھی. تو حضرت نے فرمایا ہاں، حضرت نے سب مریدین میں اعلان کیا ہوا تھا کہ بھائی جب مراقبہ میں شروع کروں گا آپ مراقبے میں شریک ہو جائیں، پھر جو تھک جائے وہ اٹھ کے چلا جائے. ایک جاتا تھا، دوسرا جاتا، تیسرا جاتا، لوگ اٹھ کے جاتے تھے. تہجد کا وقت ہو جاتا، حضرت جب سر اٹھاتے تھے تو سب لوگ جا چکے ہوتے تھے، حضرت اٹھ کے تہجد کی نیت مان لیتے تھے. ان کے مراقبے میں اختتامی دعا ہی نہیں ہوا کرتی تھی، اتنا لمبا مراقبہ کیا کرتے تھے. گھنٹوں اللہ کی یاد میں بیٹھا کرتے تھے. سید احمد بدوی رحمت اللہ علیہ مصر میں ایک بزرگ ہوئے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کئی دن کا مراقبہ کرتے تھے، یعنی 40 دن مراقبے میں بیٹھتے تھے. کیا مراد؟ فقط نماز کے وقت اٹھتے تھے اور نماز پڑھ کے پھر مراقبے میں، پھر اٹھتے تھے نماز پڑھ کے پھر مراقبے میں. 40 دن ایسے گزارتے تھے. تو ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کثرت ذکر کرنے کی وجہ سے ان کے چہرے پہ اتنا نور تھا کہ لوگ ان کے چہرے کا نور دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتے تھے. تو وہ اپنے چہرے کو لپیٹا کرتے تھے، ڈاٹا باندھا کرتے تھے. عام آدمی ان کے چہرے کو دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتا تھا، بے ہوش ہو جاتا تھا. ایسا نور اللہ نے ان کے چہرے پہ عطا فرمایا تھا. تو ہمارے بزرگوں نے تو 40 دن کے مراقبے کیے اور ہم 40 منٹ کا مراقبہ بھی نہیں کر پاتے. 2 منٹ 4 منٹ کے مراقبے سے انسان کا دل نہیں سنورتا. جو دل بگڑنے میں جو ہے 20 سال لگے اس کو بگاڑنے میں، اب اس کو سنوارنے میں 20 منٹ تو لگیں گے ہی نا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم 2 منٹ کا مراقبہ کریں اور دل سنور جائے؟ تو اس کے لیے وقت لگانا پڑے گا. ہم اس کو اپنی ایک ضرورت سمجھیں. موت سے پہلے یہ نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. ہم اپنے دل کو سنوار لیں تو یہ قلب سلیم بن جائے گا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، بیٹے کام آئیں گے. ہاں جو سنورا ہوا دل لایا وہ دلوں سے کام آئے گا. اللہ تعالیٰ دلوں کے بیوپاری ہیں.
بندے سے دل مانگتے ہیں، اے بندے مجھے اپنا دل دے دے، ہم اللہ کو اپنے دل میں بسا لیں، اتنا ذکر کریں، اتنا ذکر کریں کہ اللہ دل میں آ جائے، اتنا ذکر کریں کہ اللہ دل میں سما جائے، بلکہ اتنا ذکر کریں کہ اللہ دل میں چھا جائے۔ حضرت مجدوب رحمۃ اللہ نے یہی کہا، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں تجھ سے فقط فریاد رہے، اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اس ذکر کو کثرت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔